بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں ہم پڑھیں گے عقود المعاوضات، یعنی وہ عقود جس کے بدلے میں معاوضہ دیا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ ان عقودوں کا کنٹریکٹ کا کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بیع السلم۔ السلم کی جو لغتاً معنی ہے الاعطاء، اصطلاحاً یہ لکھا گیا ہے کہ عقد السلم جو ہے وہ ایک نوع ہے من انواع البیوع، لین دین میں سے یا جو بیوع ہے، جو کاروبار تجارت، ان میں سے بیع السلم بھی ایک بیع ہے، کاروبار ہے۔ یعنی ان یقوم المشتری کے جو مشتری ہے اس کا سٹیٹس یہ ہو بتسلیم الثمن للبائع فی مجلس العقد، جو مجلس ہے کنٹریکٹ کا اس میں، قبل تسلیمہ السلعۃ، اس سے پہلے کہ وہ حوالے کرے سامان، اناج یا چیز، یعنی جو گوڈز ہے اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے پیمنٹ اصول ہو چکا ہے۔ المراد شراؤہا، مراد کیا ہے، اس کا بیچنا ہی ہے، یعنی وہ جو چیز بیچ رہا ہے اس کو ابھی اس کے حوالے نہیں کیا ہے۔ کس کے حوالے نہیں کیا ہے؟ مشتری کے حوالے نہیں کیا ہے، لیکن مشتری سے پیمنٹ اصول ہو چکی ہے۔ علی ان یقوم البائع بالتسلیم السلعۃ المتفق علیہا، کہ وہ کیا ہے، المتفق علیہ، اس پر متفق ہے کہ بعد میں وہ کیا کر دے گا، ڈیلیوری کر دے گا، فی وقت او اجل معلوم، معلوم وقت پر، جو وقت ہے یا جو اجل ہے، مدت ہے وہ معلوم ہے، اس پر وہ کیا کر دے گا، ڈیلیوری کر دے گا۔ المتفق علیہا، یہ اس پر کیا ہے، متفق ہے۔ دوسرا تعریف شارٹ کٹ یہ ہے، ہوا بیع، یہ بیع ہوا بیع آجل بعاجل، یعنی مدت والی بیع، کہ جو بیع ہے اس میں مدت ہے، بعاجل جلدی کی نسبت، یعنی جو ثمن ہے اس کو عجلت جلدی میں یعنی ایڈوانس میں لیا گیا ہے، اور جو گوڈز ہے ڈیلیوری ہے اس کی کیا ہے، جو گوڈز کی ڈیلیوری ہے اس میں مدت ہے۔ یا دوسرا تعریف بیع شیء موصوف بالذمۃ، کہ ایک چیز کی کیا ہوئی ہے، بیع ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے ہاں کیا ہے، امانت رکھی گئی ہے، وہ آپ کے ذمے ہے، آپ نے اس کی ڈیلیوری نہیں کی ہے۔ ای ان المباع، یا مبیع جو لیس عاذرا، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کیا ہے، حاضر موجود نہیں ہے، بے بدلے یعطی بعاجل، جو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی اس کے بدلے، یعنی وہ اس کے ذمے ہے، وہ پھر بعد میں ڈیلیوری کر دے گا اور مدت فکس کیا گیا ہے۔ ارکان السلم جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر یہ لکھا گیا کہ بیع السلم جو کنٹریکٹ ہے وہ عموماً واقع ہوتا ہے، اور اس کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ارکان کیا ہو، توافر ارکان ہی، یعنی اس کے ارکان مکمل ہو، وافر ہو۔ اس میں بیان آ رہا ہے جو ارکان ہے، الصحہ یا ایجاب و یصدر من المشتری، ایجاب جو پیشکش ہے مشتری سے پیش کیا جاتا ہے، والقبول یصدر من البائع، بائع کی طرف سے اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ تجدر الاشارۃ ہنا الی ان الحنفیہ، یہاں پر مطلب اشارہ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حنفیہ یہ سوچتے ہیں کہ جو رکن السلم ہے وہ صرف الصحہ، ایجاب و قبول فقط، بخلاف الجمہور، جمہور کی رائے یہ ہے کہ ارکان السلم ثلاثہ، تین ہے، وہ کہ ہے الصحہ والعاقدان والمعقود علیہ۔ اب الصحہ تو ہم نے پڑھ لیا، ایجاب و قبول۔ العاقدان جو ہے وہ کیا ہے، وہ مشتری ہے، اس کو کہا جاتا ہے المسلم، والبائع یسمى المسلم الیہ، اور بائع کو کہا جاتا ہے المسلم الیہ۔ اور المعقود علیہ کیا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جو الثمن ہے اس کو کہتے ہیں رأس المال یا رأس مال السلم، جو سلم کا ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ۔ والمسلم فی کیا ہے، مسلم فی هو المبیع او الثعلہ، یعنی جو سامان ہے یا جو مبیع ہے، جو گوڈز ہے، اس کو المسلم فی کہتے ہیں۔ وہی چیزیں بس صرف نام چینج ہو چکا ہے۔ العاقدان میں سے وہی مشتری ہے اور بائع ہے، اور المعقود علیہ میں وہی الثمن ہے اور المبیع ہے، صرف نیکسٹ دوسرا نام بھی آ گیا کہ اس بیع میں اس کا خاص نام ہوگا۔ حکم بیع السلم، بیع السلم کا حکم کیا ہے؟ بیع السلم جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہے اور ثابت ہے مشروعیت، اس کی مشروعیت فی القرآن والسنہ والنبویہ والاجماع۔ دلیل جو ہے وہ قرآن سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تدانیتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو، عموماً کیا، قرض کا معاملہ جب کرو ایک مدت کے لیے، معلوم کے لیے، تو اس کو لکھو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، اس کی شروع کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس نے کہ اس کا مراد یہ ہے کہ آیت کریمہ میں عقد السلم بیان کیا گیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان السلف، یہ سلف اور بیع السلم یہ ایک ہی چیز ہے۔ سلف یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو بھی کہتے ہیں، اور سلف جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کو بھی کہتے ہیں۔
جو ہم بولتے بیعانہ، بیعانہ یعنی بیانہ بولتے ہیں، اصل میں کیا ہے بیعانہ، جو ایڈوانس پیمنٹ ہم نے کی ہے وہ اس کو کور کر دیتا ہے۔ الی اجل مسمى، جو ایک مدت تک ہوتی ہے، اس کو اللہ نے احل اللہ فی کتابہ، اپنے کتاب میں حلال کیا ہے، اور اذن فی ہے، اس میں حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ ثم، پھر اس نے یہ آیت پڑھی، اور والمقصود بالسلف کیا ہے، وہ عقد السلم ہے۔ سلف سے کیا مراد ہے؟ السلف، بیع السلف، عقد السلم مراد ہے۔ سنت نبویہ سے عبداللہ بن عباس نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہم یسلفون، یعنی وہ بیع السلم کر رہے تھے، ایڈوانس پیمنٹ کر کے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے ثمر جو میوہ ہے اس کی وہ بیع لین دین کر لیتے تھے کہ بعد میں جو مدت ہے اس کے بعد ہم حوالے کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلفا فی تمرن، جو بھی ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے، بیع السلم کرتا ہے تمر کے لیے، تو کیا کرے، جو کیل ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، اور جو وزن ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، الی اجل معلوم، اور جو اجل ہے جس مدت کے لیے ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اس حدیث شریف کی جو دلالت ہے وہ یہ ہے کہ صراحتاً جائز ہے بیع السلم، شروعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معتبر ہے اس حدیث شریف میں بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ کون الاجل والوزن والکیل معلوم، کہ یہ وزن ہو یا اس کی کیل ہو وہ معلوم ہونی چاہیے، اور جو مدت ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اجماع سے بھی ثابت ہے، علماء کا اس پر اجماع ہے۔ اب ویشترط لصحۃ بیع عقد السلم 5 شروط، 5 شروط ہے، یہ 5 شروط جامع شروط ہیں۔ یکون المعلوم الجنس، جنس معلوم ہو۔ اب جنس الثمن کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کس سے کرنی ہے، ڈالر میں کرنی ہے، روپیز میں کرنی ہے، یا یورو میں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جنس جو چیز ہے جو ہم کیا کر رہے ہیں، لے رہے ہیں وقت کے لحاظ سے، جو اناج ہے یا جو بھی چیز ہے، جو سامان ہے، اس کی جنس معلوم ہونی چاہیے۔ اور عموماً جو ثمن ہوتی ہے اس کو ایڈوانس پیمنٹ کیا جاتا ہے، اکثر ہی یہ ہوتا ہے، اور یہی شرط ہی ہے۔ اور یکون المعلوم القدر، اور مقدار بھی معلوم ہو، قدر یعنی کیل، وزن وغیرہ، اور وصف بھی معلوم ہو، اور اجل مدت بھی معلوم ہو، اور مقام بھی معلوم ہو، مجلس العقد کا، ڈیلیوری وغیرہ کا۔ اب یہ جو قدر وغیرہ ہے یہ اکثر کس کے متعلق ہے، جو المبیع ہے، جو المسلم فی ہے اس کے متعلق ہے، کیونکہ اس کی وصف بھی ہوتی ہے اور وقت پھر مقرر کیا جاتا ہے۔ اور جو الثمن ہے، رأس المال ہے، اس کو تو ہم ایڈوانس ہی میں پے کر دیتے ہیں، تو وہ تو جب وہ لے لیتا ہے تو بس اس کو قبول ہے، اور جو چیز آپ نے مانگی ہے اس کے اوصاف آپ نے بیان کیے ہیں، بس جو جنس بیان کیے، جو نو بیان کیا ہے، وہی آپ کو حوالے کیا جائے گا اس مدت کے اندر، اس ڈیٹ پر۔ شروط بیع السلم اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلینیشن ہے۔ بیع السلم میں یعنی سارے عقود میں شرائط ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص شرائط ہے جس کا فرق کیا جاتا ہے باقی انواع البیوع سے۔ اس کی بیان یہ ہے، آ رہا ہے کہ تسلیم رأس المال، کہ حوالے کر دینا رأس المال للبائع، جو بیچنے والا ہے اس کو کیا کر دیا جائے، جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ دی جائے، فی مجلس العقد البیع السلم، و ان یکون نقدا لا مؤجلا، نقد ہو اس میں مدت نہ ہو، یعنی جو ثمن ہے وہ آپ اس کو حوالے کریں گے، بائع کے حوالے کریں گے، اور اس میں مدت نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اتقون السلع، وہ کیا ہے، جو سامان وغیرہ ہے، یا المبیع جو ہے وہ کیا ہے، بالوصف، یعنی بیان کیا گیا ہو، یمکن بالوصف، ومما تتمیز به عن غیرها، دوسرے سے الگ ہو، کہ واضح ہو گیا ہو سامان میں سے، اور بازار میں کیا ہو، التی فی الاوصاف، بازار میں مل بھی رہا ہو اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہو، بحیث تنتفی عن سلعۃ الجہالہ، کہ جہالت وہ ختم ہو جائے سامان میں سے، بس وہ اس کی وضاحت ہوئی ہو، یعنی مجہول صفات کا نہ ہو، صفات وغیرہ معلوم ہو۔ اتقون السلع معلومۃ الجنس، جنس بھی معلوم ہو، نوع بھی، صفت بھی، مقدار بھی، اور کیا ہے، اعتماد ہے دونوں کا للعاقدین کے لیے، تو جو چیز بتائی گئی ہے بس اس کیا ہو، اس کی ڈیلیوری ہو، اور جو سامان ہے اس سے کیا ہے مراد ہے کہ اس کی جو قبضہ دینا ہے یا جو ڈیلیوری کرنی ہے وہ فی ذمۃ البائع، بائع کے ذمے ہے، یعنی یہ چیز اب بائع کے ذمے کیا ہے، میرا قرض ہے یا اس کے ذمے ہے۔ اور ان یکون البائع قادرا علی تسلیم السلعۃ، اور یہ بھی کہ وہ قادر ہو فی الوقت متفق علیہ، اور اس وقت پر جو متفق کا ہے، دونوں کا اتفاق ہے، اور گمان بھی یہی ہو کہ اس وقت پر وہ اس کا مستحق حقدار بھی ہوگا، وہ اس کو حوالے کر سکے گا۔ اور اجل وقت کو تعین کر دینا، تسلیم فی ہے، یعنی
المسلم فی کو حوالے کرنے کے لیے تسلیم فی ہے کہ اس میں اس کو تسلیم کیا جائے گا، حوالے کر دیا جائے گا المسلم فی کو کس کی طرف، المسلم کی طرف، المسلم الیہ کی طرف سے، بائیں کی طرف سے مشتری کو۔ اور مکان کی تعین، یہ احناف کی ایک رائے ہے کہ مکان کی تعین بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مکان کی تعین کیا ہے، ضروری ہے کہ محل معلوم ہو، کیونکہ پھر اضافی تکلیف ہوتی ہے اور عاقدین کے لیے۔ اور یہ کیا ہے، جاز ذالک وکان عروف تسلیم فی محل عقد البیع او فی مکان الذی تعارف علیہ اہل البلد، تعارف کیا جائے کہ یہاں پر ڈیلیوری کر دیا جائے، کیونکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے سے معلوم ہوگا تو وہاں اس کی حاضری ہوگی مقررہ وقت پر، مدت پر، تو پھر تردد کوئی نہیں ہوگا یا اس طرح کہ تکلیف نہیں ہوگا۔